بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اس عظیم اور عجیب حقیقت پر جو انسانیت کی ابتدا سے جڑی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان دونوں کو آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا اور کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، یعنی ہم نے کہا اے آدم، یہ یعنی ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ پھر جب شیطان نے دھوکہ دیا اور دونوں جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے تو قرآن مجید بیان کرتا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو گئے۔ مفسرین کرام جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو وہ ہند یعنی موجودہ سری لنکا یا ہندوستان کے مقام سرندیب میں اترے، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے علاقے میں۔ دونوں طویل عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہونے والی زندگی کی طرح زمین پر زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کھیتی باڑی، لباس، گھر بنانا، کھانا پینا، عبادت کے اوقات اور ازدواجی تعلقات کے اصول سکھائے۔ بعض تفسیری روایات میں مذکور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مباشرت یعنی نکاح کے بعد مرد و عورت کے باہمی تعلق کا طریقہ بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا، یا جبرائیل، میں یہ عمل کیسے کروں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حوا تمہارے لیے لباس بنایا ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، جیسا کہ بعد میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت دراصل مرد و عورت کے باہمی تعلق، محبت، سکون اور ازدواجی تعلقات کی شرعی بنیاد ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے
تمہیں تمہاری زوجہ کے ساتھ حلال تعلق قائم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن حیا، طہارت اور حدود کے ساتھ۔ یہ تعلیم اس لیے تھی کہ نسل انسانی کا آغاز حیا اور پاکیزگی کے ساتھ ہو، نہ کہ شہوت یا بے راہ روی کے ساتھ۔ بعض اسرائیلی روایات میں ذکر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اپنی بیوی کے قریب کیسے جاؤں، تو جبرائیل نے کہا جب سورج غروب ہو تو دعا پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت مانگو، پھر تمہیں اجازت ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جاؤ۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت، سکون اور انس ڈال دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی۔ اسی سکون و محبت سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا اور فرمایا یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی ملاقات کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض ضعیف روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہوئے تو حضرت حوا نے کہا یہ عمل بہت اچھا ہے، اسے دوبارہ کرو، مگر علماء کرام نے اس روایات کو منکر قرار دیا ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے شایان شان اس قسم کی تفصیلات نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے تمام انسانی ضرورتیں، ازدواجی تعلق کے آداب اور پاکیزگی کے اصول سکھائے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے علم آدم الاسماء کلها، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا کیا، اس میں دنیاوی اور روحانی تمام علوم شامل ہے۔ پس یہ کہنا درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مباشرت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وحی یا الہام کے ذریعے سکھایا، اور ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تعلیم کے واسطہ ہوں۔ یوں انسانیت کا پہلا جوڑا شرعی نکاح کے اصول پر قائم ہوا، پاکیزہ طریقے سے نسل آگے بڑھی، اور یہ سبق ہمیشہ کے لیے دی گئی کہ انسانی تعلقات کا مرکز حیا، آداب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہونا چاہیے۔ پس اے انسان، اگر تو پاکیزگی چاہتا ہے تو آدم و حوا کے سنت پر چل، کیونکہ یہی وہ رشتہ ہے جس سے دنیا میں محبت، سکون اور رحمت آئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچتے رہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔
ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔